کہ ہمارے ہاں سے ایک نامی گرامی شاعر، ایک پوئٹ، ایک پروفیسر، ایک PhD اسکالر غائب ہوئے ہیں. یہ السلام علیکم ناظرین، بلوچستان گلمسز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کے بھانوان. اس وقت میں موجود ہیں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے، جہاں جو گزشتہ روز یونیورسٹی آف بلوچستان کے مختلف پروفیسرز کو اغوا کیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے اس وقت کوئٹہ پریس کے سامنے مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. ابھی میں ایز اے کرے لا اسٹوڈنٹ ای کرے دا عرف وے کہ ارا کرے ننے آئین و قانون کرے اے لیتے رہ دا ملک ٹی اونان فائدے او تو صرف نہ کرے مطلب کتابات ٹی خوانے نتی نن تو کرے عملی طور پہ اونا تو اچو اللہ صفق. اس موقع پر سوشل ایکٹیوسٹ نمرہ پرکانی کا بلوچستان گلمسز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا. جی گزشتہ روز جو 3 پروفیسر صاحبان کا اغوا ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز 3 بلوچستان یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز کو اغوا کیا گیا، جن کا ویجیلنس لگا ہوا تھا بیچلرز کے ایگزامز کے لیے، جو یہاں سے روانہ تھے اور مستم کے علاقے میں ان کو اغوا کیا گیا، جن میں سے 2 بازیاب ہوئے، لیکن ہمارے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. ابھی یہ پروٹیسٹ ان کے لیے جاری ہے. تو آپ لوگوں کا آئندہ کا کیا عمل عمل ہے کہ آپ حکومت کی جانب سے آپ کو یقین دہانی یا جو اغواکار ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تاوان طلب کیا جا رہا ہے؟ جی، اغوا کاروں کا کہنا ہے کہ ہم 6 کروڑ تاوان لیں گے اور یہ ان کو اغوا برائے تاوان کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. حکومت بلوچستان کے اسپوکس پرسن کا بھی کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری تگودو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو بازیاب کرانے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان کو بازیاب کرانا چاہیے. وہ ایک حکومت چلا رہے ہیں، وہ ایک بلوچستان کی سرزمین کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر ان کو یہ احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں سے ایک نامی گرامی شاعر، ایک پوئٹ، ایک پروفیسر، ایک PhD اسکالر غائب ہوئے ہیں. یہ کوئی عام چلتے پھرتے اگر میں کہوں کہ میں اگر غائب ہو رہی ہوں تو میں شاید کہ کوئی اس کے اوپر کان نہ دھرے، لیکن یہ نامی گرامی ایک پوئٹ ہیں، ایک شاعر ہیں، ایک ادیب ہیں، اور یہ ایک پروفیسر ہیں جو بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں. ان کا لاپتہ ہونا تو تعجب کی بات ہے. تو آپ لوگوں کا آئندہ کیا عمل ہے، کیونکہ جو پروفیسر لیاقت سنی صاحب ہیں وہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں؟ بالکل، وہ براوی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اس وقت، لیکن ابھی پوری فیکلٹی جمع ہے، وہ پریس ریلیز کرنے والے ہیں، وہ آئندہ کا عمل ڈسکرائب کریں گے کہ آگے کیا ہوگا اگر وہ بازیاب نہیں ہوتے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بلوچستان کی سرزمین کا ایک اثاثہ ہیں، اور اگر وہ لاپتہ ہی رہیں گے تو آئندہ کے عمل بہت سخت ہوں گے. پہلے تو میں آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت کسی کو مطلب اغوا کیا جاتا ہے، یا کسی کے بہن کی شکل میں، یا کسی کے بھائی کے، یا کسی کے مطلب والد صاحب کے، یا آج تک کہ یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ بھائی کسی ہمارے پروفیسرز کو بھی لے جا رہے ہیں. ہم ادھر سب آئے ہیں اسی لیے، اس سے احتجاج کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان کو لے کر ڈاکٹر لیاقت سنی کو. تو ہم حکومت سے یہ مطلب مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پروفیسرز کو بازیاب کیجیے. اس وقت ہمارے ساتھ BSO کے یونیورسٹی آف بلوچستان کے اور آرگنائزر عاطف ردونی بلوچ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو آج کا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے یہ کس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ احتجاج پروفیسر جامعہ بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ہے لیاقت سنی صاحب، وہ پچھلے دنوں 3 پروفیسر کے ساتھ غزدار جا رہے تھے تو BA کے پیپروں کی وزٹ کی خاطر. تو وہاں پہ راستے میں بھی ان کو لاپتہ کیا گئے. 2 گھنٹے مسلسل سفر کے بعد 2 ٹیچروں کو، جن میں نظام شاہونی صاحب اور شبیر شاہونی صاحب تھے، ان کو بازیاب کرا لیا گیا. لیکن تاحال ابھی تک ڈاکٹر پروفیسر لیاقت سنی صاحب ابھی تک لاپتہ ہے. اس کے بازیابی کے لیے اور ان کے جو دیگر ٹیچر اغوا ہوئے تھے ان کے لیے یہ آج کا احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے. تو جو اغوا کیے گئے فی الحال کوئی تاوان طلب کیے گئے یا ایسی کوئی اطلاعات؟ تاوان کی طرف سے انہوں نے 6 کروڑ کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ 6 کروڑ دے دیں ہمیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک استاذہ، ایک جو معاشرے کا راشون ہوتا ہے، اسے کس طرح دن دیہڑے ایک سرکاری ملازم ہے وہ یہاں پہ محفوظ نہیں، ایک استاد محفوظ نہیں، اس کو دن دیہڑے اٹھا کے لے جانا
फिर 6 करोड़ की मुतालबा करके अपनी कुल्लम कुल्ला दहशत गर्दी दिखाना, सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में, हुकूमत की मौजूदगी में। आया हुकूमत एक उस्ताद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, एक सरकारी मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो आम सोशल एक्टिविस्ट को, वो आम दीगर आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत नाकामी की उसकी नाकामी ये है कि वो हमेशा तालीम की बंदिश पे, तालीम को ख़त्म करने के उस पर ज़ोर है। हमेशा उसकी पॉलिसी सिर्फ तालीमी इदारों की बंदिश तक है, या उसके जब भी देखिए कोरोना को बहाना बनाकर सिर्फ तालीमी इदारों को बंदिश की तरफ है। तालीमी पॉलिसी उसके पास नहीं है, टीचरों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई चीज़ उसकी पॉलिसी नहीं है। तो इसी तरह तालीम दुश्मन जो पॉलिसी है, हुकूमत भी उनके साथ ताउन कर रही है और उन पॉलिसी को फ़रोग़ दे रहा है। तो आपके आइंदा का क्या लाएमल है कि अगर उनका फ़िलहाल कुछ नहीं पता चलता है तो आपका आइंदा का लाएमल क्या होगा? एक उस्ताद माशरे का राशोन होता है। एक उस्ताद डॉक्टर लियाकत सनी जैसे शायद किस तरह बनते हैं, किस तरह वो एक आम लियाकत से प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत सनी बना। वो एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा उसे। वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पे स्कूल ना होने के बराबर उन्होंने किसालत में PhD की। उन्होंने अपना पेट काट कर, उसके वालिदैन से पेट काट कर उसको एक प्रोफेसर बनाया, एक राशोन बनाया। वो हमारे लिए शायर भी थे, वो अक्की आवाज़ बुलंद करते थे। तो वो इस स्टेज पर आ गया, वो इस स्टेज पर आ गया और बदकिस्मती से उसे लापता किया गया। उसकी खातिर, एक टीचर की खातिर हम ये ऐलान करते हैं, आज ये हमारा एहतजाजी मुजाहरा ये ख़त्म नहीं होगा अगर हुकूमत ने डॉक्टर लियाकत सनी के बाजियाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। तो हम जमहूरी हक़ रखते हैं, हम एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। हम बलूचिस्तान भर में एहतजाज का कॉल भी देंगे। हम तादम मर्ग भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत सनी साहब की खातिर। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के टीचर्स, कंट्रोलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान व दीगर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हों का कहना था कि अगर प्रोफेसर लियाकत सनी को 24 घंटों में बाजियाब न कराया गया तो बलूचिस्तान भर में और खुसूसन गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। कैमरामैन यूसुफ बलोच के साथ आकिब भानावान, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस, कोयटा, बलूचिस्तान।